أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ محترم معزز سامعین کرام، عزت مآب میری بہنوں اور بیٹیوں، گزشتہ جمعہ کے خطبے میں حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کچھ باتیں گوش گزار کر رہا تھا۔ نبی علیہ السلام نے ان کو کن چاہتوں اور محبتوں سے نوازا ہے، دنیا میں انہیں اپنا پھول قرار دیا ہے اور آخرت میں انہیں جنت کے نوجوانوں کا سردار بتلایا ہے۔ 10 محرم کو سن 10 محرم کو کربلا میں وہ شہید ہوتے ہیں، اور شہید ہونے کے ایک طویل عرصہ بعد، تقریباً 300 سال کے بعد، یہ ماتم کی مجلسیں سجائی جاتی رہی، اور اس وقت سے لے کے اب تک اس ماتم کی مجلسوں میں اضافہ ہی ہو رہا ہے۔ ہر سال نئی سے نیا رنگ اور نیا سے نیا روپ وہ دیکھنے اور سننے کو ملتا ہے۔ آپ کی شہادت ہر مسلمان کے لیے دل فگار، افسوسناک اور انتہائی صدمے کا باعث، لیکن غور کرنے کا مسئلہ یہ ہے کہ کیا اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا پس منظر یہ تھا کہ وہاں مقابلہ تھا ایک نیک صالح اور ایک نبی علیہ السلام کے صاحبزادے، اور مقابلے میں یزید جس کی کوئی حیثیت نہیں، تو صحابی بھی نہیں تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ! کیا یہ مقابلہ ایک گناہگار اور ایک صالح کے مابین تھا؟ یہ بات تاریخ کے اوراق سے ثابت نہیں ہوتی۔ تاریخ جس بات کی تائید کرتی ہے یا روایات سے جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اختلاف اور جھگڑا تھا نبی علیہ السلام کی بعد خلافت کا اور امارت کا۔
حضرت حسین سمجھتے تھے کہ یہ استحقاق ہمارا ہے. ماتمی حضرات بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ استحقاق حضرت علی کا تھا، پھر ان کے بعد حضرت حسن کا تھا، ان کے بعد حضرت حسین کا تھا، جو ان سے چھین لیا گیا اور ان پر ظلم ہوا. اور پھر ظلم و ستم کی داستانیں وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مد مقابل یزید پر موقوف نہیں رہتی، بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین پر، حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق اور عثمان غنی پر. حتیٰ کہ سقیفہ بنو ساعدہ میں جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت ہوئی تھی، اس بیعت کے بارے میں بھی کہا گیا کہ اسی روز سے حضرت حسین کی شہادت کی ابتدا رکھ دی گئی. اور ماتمی حضرات یہ جملہ بولتے ہیں، شبیر تیرے قتل کی بنیاد سقیفہ. یہ جملہ بولتے ہیں، لکھتے بھی ہیں. اور بہت سے لوگ بالخصوص شاعر مرثیہ خان، انہوں نے تو اس میں اتنی رنگ آمیزی کی کہ اسے کفر و اسلام کا مسئلہ بنا دی، حق و باطل کا مسئلہ بنا دی. اور یہ کہا جاتا رہا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہ انہوں نے جان دے دی لیکن یزید کے ہاتھ پر بیعت نہ کی. یہ بات کہیں جاتی رہی. اللہ اکبر کبیرہ، سرداد نہ داد، دست در دست حسین، حقن کے بنا لا الہ الا اللہ، لا الہ اشت حسین، کہ بنیاد ہی لا الہ الا اللہ کی رکھ دی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ. اور یہ جملہ تو زبان کا عام ہے اور اخبارات میں بھی آیا، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. یہ سننے کو بھی آتا ہے، پڑھنے کو بھی آتا ہے، مگر سوال یہ ہے کہ کیا اسلام زندہ ہوا؟ اسلام کیا زندہ ہوا؟ خلافت تو چلی گئی پوری بنو امیہ کے ہاتھ میں، اسلام تو پھر بھی مظلوم ہی رہا. اس میں کیا تبدیلی آئی؟ کیا حالات تبدیل ہوئے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. گویا اس مسئلے کو کفر و اسلام کا مسئلہ بنا دیا جائے. حتیٰ کہ حضرت ابو سفیان جو حضرت امیر معاویہ کے والد ہیں، ان کے اسلام کے بارے میں بھی کہا گیا کہ یہ سب نفاق پر مبنی تھے. حضرت معاویہ کے ایمان پر بھی یہی تانا زنی کی گئی، جبکہ قصہ اس کے بالکل مختلف، حقیقت اس کے بالکل مختلف. بلا شبہ ابو سفیان فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوتے، لیکن فتح مکہ کے بعد ان کا کیا کردار رہا ہے؟ کوئی رجل رشید تاریخ کے اوراق پڑھ کے تو دیکھے، جن سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابو سفیان کی خدمات کیا تھی. ابو سفیان ان کی کنیت تھی، نام سخر تھا.
صخر بن حرب بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف، عبد مناف کے ساتھ جا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا شجرہ نسل ان سے ملتا ہے۔ یہاں مکہ مکرمہ میں بہت سے قبائل تھے قریش کے، لیکن پاپولر 3 تھے، ایک ہاشم، بنو ہاشم، بنو مخزوم اور بنو امیہ۔ یہ 3 خاندان پاپولر تھے پورے مکہ مکرمہ۔ آپ کو یاد ہوگا صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر کو بھیجنا چاہا تھا سلسلہ جربانی کے لیے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا عذر کیا کہ میری پوزیشن ادھر جانے کی نہیں ہے، میرا خاندان ایسا نہیں ہے جو میرا ہم نوا ہو، اس کی بجائے عثمان کو بھیجے، ان کا خاندان محمود ہے جو بنو امیہ کا خاندان، ان کی ایک حیثیت ہے، خاندانی عصبیت ان میں پائی جاتی ہے، اور واقعہ ہوا بھی اسی طرح۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ ابو سفیان مسلمان ہوتے ہیں اور فتح مکہ کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام طائف تشریف لے جاتے ہیں۔ ابو سفیان طائف کے جہاد میں شریک ہے۔ طائف کے بعد حنین کا واقعہ پیش آتا ہے، غزوہ حنین۔ حضرت ابو سفیان غزوہ حنین میں بھی شریک ہوتے ہیں، اور غزوہ حنین میں ان کی ایک آنکھ ضائع ہو جاتی ہے، ایک آنکھ ضائع ہو جاتی ہے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچتے اور عرض کرتے ہیں حاضر عینی اصیبت فی سبیل اللہ، حضور یہ میری آنکھ اللہ کی راہ میں ضائع ہو گئی، کیا کروں؟ فرمایا ان شئت دعوت فرضت علیک وان شئت فالجنہ، اگر تم چاہتے ہو تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں تمہاری بینائی بحال ہو جائے گی، آنکھ ٹھیک ہو جائے گی، اور ہوئی، احد کے موقع پر بھی ہوئی، آنکھ نکل کے باہر آئی صحابی کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دستے مبارک سے جہاں فٹ کر دی، وہ فرماتے ہیں کہ ساری عمر میری اس آنکھ کی بینائی تو میری نہیں۔ فرمایا اگر تم چاہتے ہو تو میں دعا کرتا ہوں بینائی ٹھیک ہو جائے گی، آنکھ ٹھیک ہو جائے گی، اور اگر چاہتے ہو تو صبر کرو تمہارے لیے جنت۔ ابو سفیان کہنے لگے قال الجنہ، کہنے لگے مجھے جنت چاہیے، آنکھ میں تو بلاخر جانا ہی جانا ہے، وہ چلی گئی، لیکن اگر جنت ہاتھ سے چھوٹ گئی تو وہ تو نہیں ملے گی، جب بشارت ملتی ہے تو پھر میں جنت ہی پسند کرتا ہوں۔ اسی حنین کے موقع پر جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یارانہ میں مال غنیمت تقسیم کی ہے، تو اس موقع پر جناب ابو سفیان کو 100 اونٹ نبی علیہ السلام نے دیے، 40 اوقیہ چاندی دی، 40 اوقیہ چاندی دی، ایک اوقیہ 2.5 چھٹان کا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابو سفیان اس کے بعد بھی جنگ یرموک میں شریک ہوئے جو روم کے ساتھ تھی، جنگ یرموک میں شریک ہوئے، بڑا ہی خوفناک معرکہ تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پاؤں اکھڑ گئے، لیکن سعید بن مسیب جو کبار تابعین میں سے ہیں، ان کے باپ مسیب بن حضر فرماتے کہ میں سن کیا رہا ہوں، یا رسول اللہ اقترب، اے اللہ کی مدد آ جائے، قریب آ جائے اللہ کی مدد، یہ دعا کرتے ہیں۔ قال مسیب فرغبت فاذا ہوا ابو سفیان، میں نے دیکھا یہ اونچی اونچی آواز سے دعائیں کون کر رہا ہے،
دیکھا تو وہ ابو سفیان تھے، تاتا رایت ابن ہی یزید، جس اس جھنڈے کے نیچے یہ قتال کر رہے تھے، جہاد کر رہے تھے، جو ان کے بیٹے یزید کے ہاتھ میں تھے۔ آپ سمجھ لیں، ان کا ایک بیٹا، اس کا نام یزید تھا، یزید بن ابی سفیان، وہ بھی صحابی ہے، اور اس کا لقب یزید بن الخیر تھا۔ اتنی صالح، نیک اور اطاعت گزار طبیعت تھی کہ لقب بھی ان لوگوں نے، صحابہ اور تابعین نے، اس کو خیر کا لقب، یزید بن الخیر کا لقب دیا۔ یزید فوت ہو جاتے ہیں، یزید بن ابی سفیان، تو اپنے بھائی کے نام پر حضرت معاویہ نے اپنے بیٹے کا نام رکھا ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اپنے بھائی کی یاد میں جو نہایت نیک اور صالح تھے، ان کی یاد میں اپنے بیٹے یزید کا نام رکھا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور اسی جنگ یرموک میں ایک روایت میں یہ ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، اللہ اللہ انکم انصار اللہ، انصار الاسلام، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، کہاں بھاگ رہے ہو، تم اسلام کے مددگار ہو، اسلام کے معاون۔ فنظر تو فرماتے ہیں وَيَقُولُ اللہ اللہ انکم انصار الاسلام، اللہم ھذا یوم من ایامک، اللہم انزل نصرک، اللہم انزل نصرک، اور کہہ رہے ہیں یا اللہ اپنی مدد بھیج دے، اپنی مدد بھیج دے۔ بتلائیے دل میں نفاق ہو تو اسلام کی سربلندی کے لیے اسی طرح میدان معرکہ میں دعائیں ہوتی ہے، لیکن دشمنوں نے کیا خوبصورت بات رلائی ہے کہ شروع سے ہی جناب یہ باپ بھی، بھائی بھی، دادا بھی سب مخالف تھے نبی علیہ السلام کے خاندان، معاذ اللہ ثم استغفر، لیکن حقیقت بالکل اس کے برعکس۔ آپ کو یہ بات یاد ہونی چاہیے کہ سن 7 میں 6 کو صلح حدیبیہ ہوئی ہے، 7 میں نبی علیہ السلام نے خطوط لکھے ہیں بادشاہوں کو دعوتی، اور خطوط میں ایک خط ہرقل بادشاہ کو بھی لکھا تھا جو روم کا تھا۔ جب یہ خط روم کو پہنچا ہے، بادشاہ روم کو، تو اس نے پتہ کروایا کہ کیا مکہ مکرمہ سے کوئی قافلہ آیا ہے؟ بتلانے والوں نے بتلایا ہاں تجارتی قافلہ آیا ہوا ہے، اس قافلے کے رئیس کو بلاؤ۔ وہ رئیس تھا ابو سفیان، یہ آتا ہے، نبی علیہ السلام کے بارے میں اس نے سوال کیے، ابو سفیان اس کا جواب دیتے ہیں، میرا اشارہ صرف یہ ہے کہ اسلام لانے کے بعد یہ ہرقل کا خط، ہرقل کے بارے میں ساری گفتگو نبی علیہ السلام کے محافظ، آپ کی تعلیم کا ذکر ابو سفیان کرتے ہیں، اور صرف ابو سفیان کرتے ہیں، اور ان کی یہ روایت صحیح بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، تمام حدیث کی کتابوں میں۔ محدثین نے گویا ابو سفیان کی یہ ایک ہی حدیث ہے، اور کوئی روایت ابو سفیان نبی علیہ السلام سے بیان نہیں کرتے، لیکن یہ نبی علیہ السلام کے بارے میں آپ کے ایک قصے کے حوالے سے، اور محدثین رحمہ اللہ ابو سفیان کی اس روایت کو قبول کرتے ہیں۔ کیوں؟ کہ محدثین کے نزدیک ہے کہ صحابہ تو کلہم عدول، تو صحابہ سب عادل ہیں۔ ابو سفیان تو جب آپ کہیں گے کہ نفاق تھا، صحیح بخاری کی روایت بھی غلط، مسلم کی روایت بھی غلط، ابو سفیان کی یہ پورے ذخیرہ حدیث میں روایت سب غلط، اس لیے وہ ہوش کریں، سوچے کہ اس فکر کی زد بلا کر کہاں پر
بھی ہے. آگے چلے یزید بن ابی سفیان ہے. یہی نہیں بلکہ نبی علیہ السلام نے اسی ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کو نجران کا عامل مقرر کر کے بھیجا تھا. اعتماد تھا تو بھیجا تھا. اگر اعتماد نہ ہوتا تو نبی علیہ السلام نجران کا انہیں کبھی بھی عامل مقرر نہ کرتے. یزید بن ابی سفیان ہے. یہ بھی فتح مکہ میں مسلمان ہوتے لیکن بہت جلد وفات پا جاتے. اپنی صالحیت اور اپنی نیکی میں وہ بڑے معروف تھے. اللہ اکبر کبیرہ. ان کے بعد دوسرے بیٹے معاویہ بن ابی سفیان ہے رضی اللہ تعالی عنہ جو مسلمان ہوتے ہیں. صلح حدیبیہ کے بعد 7 ہجری میں فتح مکہ کے موقع پر نہیں بلکہ 7 ہجری میں اس وقت یہ مسلمان ہے جب نبی علیہ السلام عمرہ قضاء کرنے کے لیے آئے تھے. عمرے کے لیے آئے تھے نا صلح حدیبیہ میں 6 کو عمرہ نہیں کر سکے. اگلے سال معاہدے کے مطابق نبی علیہ السلام تشریف لائے. اس وقت حضرت معاویہ ایمان لا چکے تھے. آپ نے طواف کیا سائی کی مروا پر بال کٹوائے اور بال کٹوانے والے حضرت کاٹنے والے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بال کاٹنے والے وہ تھے. وہ بال صحابہ کے چھین ہوئے. حضرت معاویہ نے بھی وہ بال رکھے اپنے بال سنبھال کے بلکہ آپ کے ناخن مبارک جو آپ کے روائے تھے وہ بھی سنبھال کے رکھے. فوت ہونے لگے تو وصیت کی کہ یہ نبی علیہ السلام کے نشانات ہیں. یہ میرے منہ پر میرے ناک میں میرے منہ پر میری ناک میں یہ ساری چیزیں رکھ دینا. اللہ تعالیٰ بخشش فرما دے. اللہ اکبر کبیرہ. یہی معاویہ مسلمان ہوتے ہیں. نبی علیہ السلام نے اپنا کاتب بنا لیتے. پہلے کئی بار بتلا چکا ہوں کہ بنو امیہ میں سب سے پہلے عثمان مسلمان ہوتے ہیں. وہ مسلمان ہوتے ہیں. نبی علیہ السلام نے قدردانی کی انہیں اپنا کاتب بھی بنایا اور اپنی بیٹی اور جیسے بعد دیگر 2 بیٹیوں سے نکاح بھی کیا. یہ تاریخ کی حقیقت ہے جسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی نبی علیہ السلام نے کاتب بنایا. کاتب ہی نہیں بلکہ کاتب وحی بنایا. اور یہ بات بتلانے والے کون ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں مستدرک حاکم کی روایت ہے سند صحیح کے ساتھ کہ نبی علیہ السلام نے حضرت معاویہ کو وحی کا کاتب بنایا. نبی علیہ السلام نے حضرت عثمان ہی کی طرح ان کو بھی کاتب بنایا. اللہ اکبر کبیرہ. نبی علیہ السلام کے بعد اب یہی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق کا دور آتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں شام کا گورنر بنا دیا. ان کے بعد حضرت عثمان کا دور آتا ہے. حضرت عثمان غنی نے گورنر بنا دیا. آپ کو یاد ہوگا علماء سے سنا ہوگا اور پڑھنے والوں نے شاید تاریخ میں پڑھا ہوگا کہ کسی عامل کے بارے میں کوئی شکایت حضرت عمر فاروق کو پہنچتی حضرت عمر فاروق اس عامل کو تبدیل کر دیتے. حضرت عمر فاروق اس عامل کو قائم برقرار نہ رکھتے. لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے زندگی بھر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عامل مقرر کیا اور ان کے بعد بدستور حضرت عثمان غنی نے بھی اور یوں گویا کہ 20-21 سال تک یہ شان پہ حاکم رہے. منافقوں کے ساتھ یہ کردار ہوتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ.
پھر حضرت معاویہ کے بارے میں حضرت فرماتی ہے ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی خالہ زاد بہن ام حرام فرماتی ہے میرے پاس نبی علیہ السلام تشریف لائے میرے گھر میں، آرام فرمایا، اٹھے تو ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے اٹھے۔ میں نے پوچھا وجہ کیا؟ فرمانے لگے مجھے دکھایا گیا ہے کہ میری امت کے کچھ افراد سمندر کے اوپر تختوں پہ بیٹھ کے جہاد کریں گے اور اللہ ذو الجلال انہیں کامیابی اور کامیابی سے امکنار فرمائے گا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت، یہ صحیح بخاری کی روایت۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ کو تاریخ کا طالب علم دیکھے تو صحیح کہ یہ سمندر پر بیری ڈیرا سب سے پہلے کس نے بنایا اور کس نے جہاد کیا؟ 28 ہجری میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان غنی کے دور میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس خواب میں بھی آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی اول جیسن من امتی یغزون البحر قد اوجبوا، پہلا لشکر میری امت کا جو دریا میں جہاد کرے گا قد اوجبوا، اللہ نے ان کے لیے بخشش اور مغفرت واجب کر دی، ان کے لیے بخشش اور مغفرت واجب کر دی۔ یہ خواب کے بعد ام رومان رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، اور صحیح بخاری کے یہ الفاظ ہے۔ اب دیکھیے یہی ابو سفیان معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ قبرص کو فتح یہ کرتے ہیں، قسطنطنیہ سے لے کے افریقہ کے کچھ ممالک تک اور آپ کے سندھ تک یہ علاقہ حضرت معاویہ کے دور میں فتح ہوتا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اسلامی سلطنت کا دائرہ یہاں تک پہنچتا ہے، اور قبرص کے موقع پر جب آگے دریا آیا ہے اللہ اکبر کبیرہ، تو اس دریا کو دیکھ کے صحابہ کرام پریشان ہوئے کہ اب اس کو عبور کیسے کرنا ہے، مگر حضرت ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ جو کبار تابعین میں ہے وہ فرمانے لگے بسم اللہ پڑھ کے دریا میں داخل ہو جاؤ، دریا میں داخل ہو جاؤ۔ سب دریا میں جا رہے ہیں، گھوڑوں پر سوار نکل رہے ہیں دریا پر، سامنے دشمن کی فوج پر کھڑی ہے، البدایہ کے الفاظ ہیں کہ انہوں نے کہا جو آمدن جو وہ یہ انسان نہیں ہے، یہ تو جن ہیں جو دریا کو عبور کر کے آ رہے ہیں۔ میدان چھوڑ دیا انہوں نے، مقابلے سے دستکش ہو گئے۔ آپ نے شعراء کا کلام نہیں سنا؟ حفیظ جلندری نے کیا کہا تھا؟ 10 تو 10 دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے دھوئے ہم نے۔ جب دریا سے نکلے پوچھا ابو مسلم نے، اور کسی کا کوئی سامان تو پیچھے نہیں رہا، ایک کہنے لگے جی میرا پیالہ ہے، اچھا آؤ، پھر دریا میں گرے گا، جا کے دیکھا پیالہ ایک لکڑی کے ساتھ جمع ہوا تھا، پکڑو پیالہ، اور جناب پیالے کو دریا سے نکال کے پھر باہر نکل آئے۔ یہ ساری ترکیبیں، یہ سارے معجزے، یہ سارے اقدامات کس کے دور میں ہو رہے ہیں؟ جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا جو پہلا لشکر دریا میں حملہ آور ہوگا اللہ اس کو معاف فرما دے گا۔ یہ کس کے دور میں ہوا ہے؟ کس کے حکم سے ہوا ہے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور۔ پھر ایک بات سوچیے، باتیں بہت سی ہیں اس حوالے سے، ہوتی رہیں گی، اللہ نے اگر سبحانہ و تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی تو۔ سوال یہ ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اپنی عمارت کا اعلان کیا. کوئی مائی کا لال یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ حضرت علی کے زندہ ہوتے تک حضرت معاویہ نے عمارت کا اعلان کیا ہو. بالکل نہیں. انہوں نے عمارت خلافت کا اعلان اس وقت کیا جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو چکے، فوت ہو چکے. ادھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے میں ہیں اور ان کی بیعت اہل کوفہ نے کی، اور وہ سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں مضبوط ہے، افراد موجود ہیں، سرمایہ موجود ہے، سارے لڑنے بھرنے کے لیے آمادہ ہیں. لیکن حضرت حسن نے صرف 6 مہینے کے بعد، سال نہیں 6 مہینے کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کی. حضرت معاویہ سے صلح کی اور حضرت علی کے حضرت حسن نے حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی، بیعت اطاعت، ان کی خلافت اور عمارت کو قبول کیا. ذرا سنجیدگی سے میری بات سوچے اور سمجھے. سوال یہ ہے کہ اگر یہی فلسفہ ہے، یہی حقیقت ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم خلیفہ علی ہے، پھر حضرت حسن ہے، پھر حضرت حسین ہے، تو جب حضرت حسن کی باری آئی تھی تو حضرت حسن نے اپنی عمارت کو چھوڑ کے حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت ہی کیوں کی؟ اگر یہ حقیقت ہے تو پھر اس حقیقت سے انکار سب سے پہلے کس نے کیا ہے؟ حضرت حسن نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن یہاں معاملہ اس سے بھی آگے گھیر ہے کہ ان حضرات کے بھی جو امام ہے وہ معصوم ہے، اس سے غلطی نہیں ہو سکتی، ان سے غلطی نہیں ہو سکتی. صاف لفظوں میں لکھا ہے کہ ہمارے امام نبیوں کی طرح معصوم ہے، ان سے نہ سہوا غلطی ہو سکتی ہے نہ عمدن غلطی ہو سکتی ہے. غلطی سے بات ٹھیک ہے جی، تمہارا دعویٰ مانا، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ حضرت حسن نے بیعت کی تو یہ غلطی کی تھی یا صحیح کہا کیا تھا؟ میرا سوال سمجھے، یہ غلطی کی تھی. اگر غلطی کی تھی تو معصوم نہیں ہے. بات سمجھے سوال، غلطی کی ہے تو معصوم نہیں ہے. اگر معصوم ہے تو جو قبر کیا ہے وہ درست ہے. بلکہ جس وقت حضرت معاویہ سے صلح کی، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ ارشاد فرمایا. تاریخ کے اوراق میں ان کے الفاظ آج بھی موجود ہیں کہ انا معاویہ قد نازعنی حقا، میرے ساتھ معاویہ کا نزاع ہے، میرا استحقاق ہے، میں حق رکھتا ہوں. بعد کے بعد قوم نے مجھے منتخب کیا ہے، میرا حق ہے. کہتے ہیں فنظرت الصلاح للامہ، میں نے دیکھا کہ امت کی اصلاح تکون فتنہ، میں نے دیکھا کہ فتنے کا خاتمہ وہ کس سے ہے؟ معاویہ کی عمارت کو تسلیم کرنے سے. اور کہتے ہیں کل باجاتونی الا ان تسالموا من سالمنی وتحاربوا من حاربنی، تمہارا میرے ساتھ عہد تھا کہ حسن جس سے تو شروع کر لے ہم بھی شروع کریں گے، جس سے تو لڑائی کا اعلان کرے ہم ان سے لڑیں گے. تم نے میرے ساتھ بیعت کرتے ہوئے اس بات کا اقرار کیا تھا. آج میں معاویہ سے شروع کر رہا ہوں، لہذا تم کو بھی معاویہ سے شروع کرنی چاہیے. بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ حضرت حسن نے یہ فرمایا. حضرت حسین رضی اللہ عنہ
دل سے مطمئن نہ تھے. ابن کثیر نے لکھا ہے بدایہ میں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں سمجھایا اور بلا کر وہ بھی مطمئن ہو. انہوں نے بھی ان کی حالت کو تسلیم کر لیا. اب یہی سوال ہے کہ اگر حق و باطل کا یہی مسئلہ تھا تو پھر حضرت معاویہ کے ہاتھ پر حضرت حسن نے بیعت کی تو کیوں کی؟ اپنے موقف کا جب وقت آیا تو اس سے کشکش ہو گئے، چھوڑ دیا اس کو. اللہ اکبر کبیرہ. اور ساتھ یہ بھی کہ جناب بیعت انہوں نے کی ہے اور بیعت کرنے کے بعد اللہ اکبر کبیرہ نبی علیہ السلام کے اس فرمان کو سامنے رکھا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا حسن سردار ہوگا. فرمایا ولعل اللہ یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین. یہ صحیح بخاری کے الفاظ کہ ان قریب یہ میرا بیٹا سردار ہوگا، ہوا سردار. پھر فرمایا کہ یہ مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں کے درمیان شروع کرائے گا. دو عظیم مسلمانوں کی کیا ہے جماعتوں پر شروع کرائے گا. حضرت معاویہ اور ان کے ساتھی ان کو نبی علیہ السلام مسلمان کہہ رہے ہیں. ایک پھر حضرت حسن نے اگر بیعت کی ہے تو معاویہ کو فاسق کو فاجر سمجھ کے بیعت کی یا مسلمان اور متقی سمجھ کے بیعت کی؟ بات سمجھے گا. سوال یہ کیا سمجھا انہوں نے حضرت معاویہ کو؟ اگر یہ مسئلہ اس کو فضول کی بات ہے کہ اس وجہ سے اس بنیاد پہ حضرت حسین نے جناب یزید کی عبارت کو قبول نہیں کیا تو سوال یہ ہے کہ حضرت حسن نے پھر حضرت معاویہ کی بیعت کو قبول کیوں کیا؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ جو داستانیں تم سناتے ہو ناواقفوں کو انپڑھوں کو وہ تو مطمئن ہو جاتے ہوں گے، لیکن تاریخ کا کوئی طالب علم تمہاری ان جھوٹے دعووں سے کبھی بھی مطمئن نہیں ہو. کہنے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو عموماً تصور دیا جاتا ہے وہ تصور حقیقت کے بالکل برعکس، وہ حقیقت کے بالکل برعکس. حضرت ابوبکر اور پھر حضرت حسن کے اس اقدام نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ امارت نامزدگی سے ہوتی ہے، جانے والا نامزد کر کے جاتا ہے. امام آپ سن چکے ہیں حضرت علی نے کسی کو نامزد نہیں کیا، بلکہ انہوں نے صاف فرمایا کہ اللہ کے رسول نے کسی کو نامزد نہیں کیا، میں کسی کو نامزد کیسے کروں؟ یہ نامزدگی کی کہانی سب جھوٹی، سب خراب، سب دھوکہ، ناواقفوں کو مطمئن کرنے کے لیے. اگر یہ ہے حضرت علی کے بعد حضرت علی نے تو کی نہیں، لیکن سوال ہے کہ جب آپ کو حضرت حسن کو موقع ملا تو انہوں نے اس سے دستباری اختیار کیوں کی اور کس کے ہاتھ پر بیٹھ کر کے دستباری کا یعنی علیحدگی کا اظہار کیا؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ فاسق و فاجر سمجھ کے، مسلمان مومن سمجھ کے، اطاعت گزار سمجھ کے، پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پورے دور فاروقی میں اور دور اللہ آپ کا بھلا کرے عثمانی میں یہی نہیں کہ وہ شام کے خلیفہ رہے ہیں، بلکہ نبی علیہ السلام نے بعض علاقوں کا عامل بھی حضرت معاویہ کو بنایا. کیا یہ ساری باتیں جو صحیح تاریخ کے حوالے سے اور حدیث کے حوالے سے موجود ہیں، کیا یہ ساری دستگوئی حقیقت کے برعکس نہیں؟ جس کو بیان کیا جاتا ہے، جس کو بتلایا جاتا ہے، بات کچھ اور ہے، پس پردہ کہانی کچھ اور ہے. مظلومیت کی داستان ثابت کر کے
مقصد بتلانا کچھ اور ہے. لیکن کبھی آپ نے دیکھا اگر یہ عبادت ہے، کبھی کسی ذاکر کو پیٹتے ہوئے دیکھا ہے؟ ویڈیو پر کسی سرمایہ دار کو پیٹتے ہوئے دیکھتا ہے؟ وہ بس ایسے ہی کرنا. چھریاں چلانے والے وہ ہیں جو پیسے دے رہے ہیں، جو اس خدمت کو سر انجام دیتے ہوئے کیا کرتے ہیں؟ صلہ وصول کرتے ہیں. پیسے دینے والے بس یہ کوئی ذاکر نہیں کرتا. اگر یہ عبادت ہے، یہ رضا الہی کا ثواب ہے، تو یہ ذاکر حضرات اور ان کے سرمایہ دار کیوں میدان میں آ کے چھریاں نہیں چلاتے؟ ہاں پتا چلے نا جب یہ خود چلائے، بیچاروں کو غریبوں کو بلا کے پیسے دے کے چھریاں چلانا، آنکھ پہ ماتم کروا لینا، یہ آسان ہے، لیکن خود سینہ کو بھی کرنا مشکل ہے. آپ جن اعمال کو عبادت سمجھتے ہیں، بتلائیے امیر و غریب اس عبادت میں مشترک ہے یا نہیں ہے؟ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و یاد، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. یہ ہے عبادت جس میں امیر اور فقیر سب برابر ہے. لیکن اگر وہ عبادت ہے تو یہ تفریق نہ ہو. انا للہ و انا الیہ راجعون. لیکن کوئی رجل رشید نہیں جو ان حقیقتوں کو سوچے اور دیکھے. اللہ ذوالجلال ہمیں صراط مستقیم کی رہنمائی فرمائے، صحابہ کرام کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق دے، نبی علیہ السلام کا سچا پیروکار اور تابعدار بنائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.